عمران خان رہائی امن موومنٹ کے قیام کا اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان رہائی امن موومنٹ جو ہے یہ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی، اور تھوڑے سے اس کے میں خد و خال اگر آپ کو بتا دوں اور اس کے مقاصد، تو یوں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے آج انتہائی فکر مند ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر روزگار کا نہ پیدا ہونا، ملک کے اندر ووٹ کی حرمت نہ رہنا، ووٹ کے اندر عدلیہ کا پامال ہو جانا، اس سب کے پس منظر میں پاکستانی بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درست سمت لے جانا اب ان کا فرض ہے۔ پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، ایک تاریک کھائی ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اس کھائی سے وطن عزیز کو نکالنا ہے اور پاکستان کے نوجوان یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو عمران خان رہائی امن تحریک پورے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی جانب مدعو کرے گی، کروڑوں نوجوانوں کو۔ اس وقت ہمارے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس وقت شاید کسی تحریکی عمل کا حصہ نہیں ہیں یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے آگے بڑھو۔ اور مقصد ہمارا عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی رہائی ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا، پاکستان میں اس سیاست کی بحالی کا جو غریب پرور ہے، جو انسان دوست ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر پاکستانی کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ ملک میں عدالتی نظام کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ جو ہمارا نظام ہے جس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف سے کام کرے، سچائی سے کام کرے، وہ آج جھوٹ پر مبنی ہے، وہ آج جھوٹے مقدمے بنانے میں مشغول ہے۔ جھوٹے مقدمے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہی نہیں بنے، ان کے خلاف یقیناً بنے ہیں، لیکن آج ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آج چادر اور چار دیواری پامال ہیں۔ تو اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کی جھوٹ سے رہائی ہے، پاکستان کو واپس قانون، شرافت اور آئین کی جانب لانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں کلیدی رول ادا کریں گے، اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ ہر سطح پہ آپ دیکھیں گے لاکھوں نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں گے، اور اس تحریک کا حصہ بن کر پاکستان کو آزادی کی جانب لے کر جائیں گے، حقیقی آزادی کی جانب، جو صرف تب ممکن ہے جب پاکستان میں آئین اور قانون کا راج ہو، شرافت کا راج ہو۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جنید اکبر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، یہ آپ کو مزید بتائیں گے اس تحریک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیے، پاکستان کو ہم نے کامرانی کی جانب لے کر جانا ہے۔ جو اس وقت خطے پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو ہم نے چھٹانا ہے۔ ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں لاری جانی صاحب کی شہادت پر جو ہوئی ہے کل، اور ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے جو اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال منہدم ہوا ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم اس حوالے سے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی آواز ہے، پاکستان تحریک انصاف مسلم امہ کی آواز ہے،
ہم امہ کے ہر درد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہ بتائیے گا یہ احتجاج باقاعدہ طور پہ آپ کی ممبرشپ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ احتجاج کا کب کا پلان ہے؟ کب آپ باقاعدہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا کیا خاص چیز ہوگی دیگر احتجاج سے مختلف ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں؟ دیکھیں یہ ممبرشپ جاری رہے گی، کوئی یہ اس کا حتمی دن تو نہیں ہوگا نا، ہم بالکل ممبرشپ جاری رکھیں گے۔ اور اسلام آباد آنا دیکھیں ایک حتمی چیز ہے، وہ ہوگا، کب ہوگا اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہر چوک ڈی چوک ہوگا، ہر گلی جو ہے، ہر گاؤں جو ہے وہ جائے احتجاج ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف پاکستان میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو وہ غلط ہے۔ انقلاب تب آتا ہے جب ملک کے ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر چوک پہ لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے۔ یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ قومیں اپنی تقدیر بدلتی ہیں، بدلتی تب ہے جب 50,000 نہیں، پوری قوم جو ہے باہر آتی ہے اور امن کے ساتھ آتی ہے اور اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا نصب العین۔ آپ کسی بھی انقلاب کو دیکھ لیجئے، وہ ایران کا انقلاب ہو یا کسی اور تاریخ کا انقلاب ہو، پوری قوم کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس نظام کو قبول نہیں کرنا۔ اس قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جبر کا نظام، لاقانونیت کا نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ نظام جس میں غریب کے بچے کو روزگار نہ ملے، تعلیم نہ ملے، وہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ جہاں 40% بچے جو ہیں 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہوں، ان کا ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہو، وہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا جائے کہ ججوں کو، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، 13 کروڑ کی لینڈ کروزرز دی جائیں گی، یہ کہا جائے کہ ججوں کو F6 میں پلاٹ دیے جائیں گے، یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے۔ خدا کرے کہ کوئی ایک جج بھی ایسی گاڑی اور ایسا پلاٹ قبول نہ کرے۔ ہم نے دیکھا سینٹ میں اور دیگر جو ہمارے عہدیداران ہیں کروڑ ہا کی گاڑیاں آج خرید رہے ہیں، آج ان کو دی جا رہی ہیں، جب ملک جو ہے قسم پرسی کی حالت میں ہے، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہی اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نظام نہیں ہے ہمیں قبول، آپ کو نہیں قبول، میرے بچوں کو نہیں قبول۔ تو ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے۔ نظام کا بدلنا ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، ایک چوک کا واقعہ نہیں ہوتا، یہ پورے ملک میں کیا گیا ایک واقعہ ہے جو چلتا رہے گا، ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس نظام کو بدلیں گے۔ خالدہ خان بول ٹی وی سے یہ بتائیے گا، ماہر قانون بھی ہیں، حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ایک ملیشیا کھڑا کیا، نہیں بالکل نہیں، اور اس کے پھر قانونی کانسیکوینسز دیکھیں، کیونکہ وہ پہلے 9 مئی کے بعد آپ کو بین کرنے کی طرف بات کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم نے اسی جو ایک لفاظی تھی اور لفظ کے اوپر جو ایک مکاری تھی، اس سے بچنے کے لیے ہم نے فورس کا لفظ ہٹا دیا ہے۔ ہم اس کو امن موومنٹ کہہ رہے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی متشدد جتھا ہوگا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ہر وقت پرامن رہیں گے۔ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے آواز بلند کرنے کی۔ آرٹیکل 19 آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتے ہیں اس دھرتی پر چلنے کی، یہ ہماری دھرتی ہے۔ آرٹیکل 15 ہم اپنے آئینی حقوق کا استعمال کریں گے، ہم کوئی کسی پر یلغار کرنے نہیں آ رہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، فوزیہ فرام پبلک ٹی وی سے، سر زیادہ تر اب یوتھ اس میں انوالو ہو رہی ہے، سہیل آفریدی اس کو لیڈ کریں گے، کیا اس میں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ وہ بھی کوئی آپ کو سجیشن دے سکیں گے، یا سہیل آفریدی ہی اس کو ہمیں نہیں بالکل دیکھیں، جیسے ڈاکٹر امجد نے کہا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل مشاورت ہوگی، اور فراست کہیں سے بھی آئے، دانائی کہیں سے بھی آئے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بند کمرے میں تحریک نہیں ہوگی۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تاریخ نہیں دے سکتے کہ ہم کب آئیں گے اسلام آباد، لیکن کل علیمہ خان صاحب نے سردار طیب صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو ہم بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے، ہمیں چاہے گرفتار کیا جائے۔ یہ فیملی کا الگ اعلان ہے یا دیکھیں دھرنے تو ہم دے رہے ہیں، ہم پہلے بھی سپریم کورٹ کے آگے بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ کے آگے بیٹھے ہیں، ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں، وہ عمل تو اپنی جگہ جاری ہے، وہ جاری رہے گا۔ یہ ایک اخلاقی عمل ہوتا ہے، ماؤں کا، بہنوں کا، وکلاء کا بیٹھ جانا، یہ کہنا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم اس دروازے کے آگے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، یہ ایک بڑا مسلم احتجاج کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ کوئی پتھر نہیں اٹھاتے، آپ کوئی تشدد نہیں کرتے، آپ اپنے اخلاقی وجود کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ آئینہ دکھاتے ہیں اس نظام کو جس میں نہ اخلاقیات رہی ہے، نہ قانون رہا ہے، نہ انصاف رہا ہے۔ تو یہ عمل تو اپنی جگہ ہے، یہ پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا سلمان صاحب، ایک اور قبل یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور کی ملاقات ہوئی ہے کسی اہم، نہیں غلط ہے، بالکل غلط ہے، میری بات ہوئی ہے۔ ہاؤس پہ ہوئی ہے
اور اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں. نہیں، خبر ہی غلط ہے، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے جی. اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ اب آپ نے اعلان کیا تحریکہ، اس دوران اگر حکومت اس کو پریشر میں آتے ہوئے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آفر کرتے ہیں، تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کوئی دن مقرر کیے ہیں. ایک پوری قوم کو ہم ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو ہوتا رہے گا. اس دوران ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہوش کے ناخن لے. اگر یہ اصولوں پر بات کرنے پہ تیار ہوتے ہیں، اگر یہ تیار ہوتے ہیں اپنی غلطی ماننے پر، جو الیکشن لوٹا گیا 8 فروری 2024 کو، اس غلطی کو مانیں، آئندہ شفاف الیکشن کی جانب بڑھیں، اس جھوٹ کے نظام کو ختم کریں، عوام کی آواز جو ہے اس کو سنیں، تو بالکل بات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو مکمل اختیار دیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں عالمی سطح پہ، افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، ایران کی دیکھ لیں، پاکستان بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. آپ سلمان اقبال صاحب ایک بڑی جماعت کے اپوزیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، یا پاکستان کی ریاست جو فیصلے کر رہی ہے، اس میں مشاورت نہیں ہے. پاکستان کے جو حقیقی نمائندگان ہیں ان سے گفتگو نہیں کی جا رہی. جو فارم 47 کی پارلیمان بھی کھڑی کی گئی ہے، اس پارلیمان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں، اس کے حوالے سے کوئی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام عمل جو ہے، اور بالخصوص کل کے بعد یا برسوں کے بعد جو کابل میں ایک ہسپتال کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، اللہ کرے کہ وہ خبر غلط ہو، اگر ایسا ہے تو اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں اس تمام علاقے کے لیے. جو نفرت کی فصل بوئی جا رہی ہے، اس فصل کو ہمیں کاٹنا پڑے گا اگلی کئی دہائیوں تک. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے ایک بڑے قومی ڈائیلاگ کی. اس وقت ضرورت ہے کہ اس پورے خطے میں امن کے لیے ہم بیٹھیں، ہم سوچیں کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ریاست کے بعض حصے کسی اور سمت چل رہے ہیں. ہمیں یہ سوئی پیدا کرنی ہے. ہمیں عوام میں اور ریاست میں جو دوری پیدا ہو چکی ہے، اس دوری کو ختم کرنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں تاریخی رول ہے، جو صرف پاکستان تحریک انصاف ادا کر سکتی ہے.